الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین و ناظرین، روافظ کی طرف سے کچھ اہل سنت والجماعت پر اعتراض ہوتے ہیں ماتم کے لحاظ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے اندر بھی ماتم کا جواز موجود ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ جب اہل سنت والجماعت کتابوں کے اندر جو باتیں اہل تشیع پیش کرتے ہیں ان میں دو باتیں ضرور ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ جو حوالہ جات پیش کرتے ہیں وہ روایت موضوع، من گھڑت اور ضعیف روایتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ روایت تو صحیح ہوتی ہے لیکن مکمل جو حوالہ ہے وہ پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے بلکہ وہاں سے اپنے مقصد کی بات کو نکال دیتے ہیں۔ جس طرح وہ اعتراض پیش کرتے ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنگ احد میں گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام شہید ہوئے اور سرکار کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جام شہادت نوش فرمائی تو انصار کی کچھ عورتیں جنگ احد میں شہید ہوئے ان پر رونے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر تشریف لائے۔ سرکار نے فرمایا کہ میرے چچا کے جنازے پر اور میرے چچا کے جسم اطہر پر آج رونے والا کوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ بات شیعہ کرتے ہیں، جبکہ میں آپ کے سامنے اہل سنت والجماعت کی کتاب سے مکمل عبارت پڑھ کر یہ سناتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے اس سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں سے ماتم کی حرمت ثابت ہوتی ہے، جبکہ اہل تشیع یہ حوالہ پیش کر کے پھر وہاں پر اہل سنت والجماعت پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی انصاری عورتیں ماتم کیا کرتی تھی۔ اہل سنت والجماعت کی معتبر کتاب ہے سنن ابن ماجہ۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 1591۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، کہتے ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مر بنساء عبد الاشہل، اشہل قبیلے کی عورتوں کے قریب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گزرے، سرکار تشریف لے گئے۔ یبکین حلقہن یوم احد، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یوم احد والے دن، یعنی جو صحابہ کرام جنگ احد میں شہید ہوئے تھے ان صحابہ کرام کے جنازے عورتیں نریہ زاری کر رہی تھی، ماتم و چیخ و بکا کر رہی تھی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پہ آئے، سرکار نے فرمایا لیکن حمزہ لا بواکی لہو، لیکن وہ یوم احد میں جو شہید ہوئے ہیں ان پر تو وہ انصار کی عورتیں رو رہی ہے لیکن میرے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد حدیث کے آگے الفاظ سنیں جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماتم کو، چیخ و بکا کو حرام اور ناجائز قرار دے دیا۔ جاء نساء الانصار یبکین حمزہ، وہ انصاری عورتیں جب شہدائے احد سے اٹھ کر پھر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کے قریب آئی اور وہ رونے لگی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فاستيقظ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، سرکار نے فرمایا وَيْهُنَّ مَنْ قَلَبْنَ بَعْدُ، سرکار نے فرمایا ابھی تک وہ انصار عورتیں واپس نہیں گئی ہیں، ابھی تک وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کے قریب رو رہی ہیں۔ پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو رو رہی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مروہن فلینقلبن، جاؤ انہیں حکم دے دو کہ یہاں سے چلی جائے، واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائے، اس لیے کہ ولا یبکین علی حالک بعد اليوم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج کے بعد کسی پر بھی ماتم و چیخ و بکا نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ حدیث مبارکہ ماتم کے حرمت پر دلالت کر رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت چیخ و بکا کو، ماتم کو حرام قرار دے دیا کہ آج کے بعد کسی پر بھی ماتم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں سے تو ماتم کی حرمت ثابت ہو رہی ہے، لیکن اہل تشیع کے علماء اس کو غلط طریقے سے بیان کر کے قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں سے ماتم کا جواز مل رہا ہے، حالانکہ کسی بھی صورت میں اس سے ماتم کا جواز نہیں مل رہا بلکہ یہاں سے ماتم کی رد اور نفی ہو رہی ہے کہ ماتم کرنا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اہل تشیع کی طرف سے ماتم کو ثابت کرنے کے لیے دوسرا اعتراض وہ کرتے ہیں، وہ دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وصال مبارک فرمایا، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصال مبارک فرمایا، میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو سرانے پر رکھا اور رکھ کر میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا۔ یہاں سے اہل تشیع کے لوگ یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی معاذ اللہ اپنے چہرے پر ہاتھ
ہمارا گویا کہ انہوں نے ماتم کیا۔ یہاں سے اگر مکمل عبارت کو پڑھا جائے تو کسی بھی صورت میں ماتم کا جواز نہیں ملتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے فَمِن صَفَحِ وَحَدَاثَةِ سِنِّی، کہتی ہیں کہ یہ جو فعل مجھ سے سرزد ہوا، یہ فعل میری ناسمجھی اور کم عمری کی وجہ سے مجھ سے سرزد ہوا۔ گویا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات سے رجوع کر رہی ہے کہ یہ فعل مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ مجھ سے ناسمجھی اور کم عمری کی وجہ سے مجھ سے سرزد ہوا، تو لہذا جس سے یہ فعل سرزد ہوا ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ خود اس بات پر رجوع کر رہی ہے کہ یہ فعل مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو لہذا جب راویہ بیان کرنے والی خود کہہ رہی ہے کہ یہ فعل مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اب یہاں سے ماتم کی دلیل پکڑنا یہ بالکل درست اور جائز نہیں ہے اور بے تک کی بات ہے۔ ماتم کو ثابت کرنے کے لیے اہل تشیع کی طرف سے تیسری بات یہ سننے کو ملتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک جنگ احد میں شہید ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق تھے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے ہیں تو حضرت اویس قرنی نہیں جان سکا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کون سے دانت شہید ہوئے ہیں، تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ کے سارے دانت توڑ دیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ غم کی خبر سن کر حضرت اویس قرنی نے اپنے سارے دانت توڑ دیے، تو یہاں سے اس کا ماتم کا جواز اور ثبوت ملتا ہے۔ حضرت امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب العدن فی المعدن فی فضائل خواجہ اویس قرنی، اس کتاب کے اندر اس واقعے کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو عام عوام میں مشہور ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دانتوں کو زخم آئے ہیں تو شدت حزن و غم کی وجہ سے اپنے سارے دانت نکال دیے، کیونکہ ان کو یہ معلوم نہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کون سے دانت کو تکلیف پہنچی ہے۔ علماء کے نزدیک اس واقعے کی کوئی اصل نہیں ہے اور پھر یہ بھی شریعت کے مخالف ہے، کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے تو کسی نے بھی یہ کام نہ کیا، اور پھر یہ بھی عبث اور یہ سوائے بے وقوفوں کے کسی سے صادر نہیں ہو سکتا۔ تو امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس واقعے کو رد کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اس واقعے کی علماء کے نزدیک کوئی اصل موجود نہیں۔ جس واقعے کی کوئی اصل موجود نہ ہو اس واقعے کو ماتم کو ثابت کرنے کے لیے بطور جواز پیش کرنا یہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تھی اہل تشیع کی حوالہ جات کی کہانی جو عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے کتابوں سے ماتم کا جواز مل رہا ہے، تو لہذا کسی بھی صورت میں ان تین دلائلوں سے ماتم کا جواز نہیں ملتا۔ مسئلہ بالکل واضح اور صاف ہے کہ ماتم کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان روافظ کی مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔